السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل خجستگاہ اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند سوالات کے جوابات دیجیے۔ ہمارے آخری نبی کا نام بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا بتائیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا۔ شاباش۔ بتائیے ہمارے نبی کی پرورش کس نے کی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے۔ شاباش۔ تو آئیے پیارے بچوں، درس کتاب کا صفحہ نمبر 8 اور سبق نمبر 2 نکالیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے بچوں غور کیجیے، حضرت حلیمہ پر ریزوات لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریزوات کو ہم رضی اللہ تعالی عنہا پڑھتے ہیں، بعض وقت رضی اللہ تعالی عنہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، مؤنث یعنی لڑکی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا پڑھیں گے اور مذکر یعنی لڑکے کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھیں گے کیونکہ بی بی حلیمہ مؤنث ہے۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ دایا یعنی دیکھ بھال کرنے والی، کھلانے پلانے والی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہتے ہیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام حارث تھا، وہ ایک غریب آدمی تھے۔ کتاب میں آپ پر سعد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سعد کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اس لیے بی بی حلیمہ محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتیں۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھیں۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی، جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے۔ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی داعیہ کے سپرد کرنا چاہتی تھیں۔ جب پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ بی بی حلیمہ کمزور اور غریب تھی۔ یتیم یعنی جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے ہی کو لے جائیں گے۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ آئیے اب سبق کو ایک بار آپ بھی پڑھیں۔ تو الفاظ معنی: پرورش کرنا، پالنا پوسنا۔ دایا، بچوں کو کھلانے پلانے اور سنبھالنے والی۔
بدو دیہات میں رہنے والے عرب. سپرد کرنا، حوالے کرنا. یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. انتقال ہونا، مر جانا. قافلہ ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ. الفاظ میں نے اپنی اردو کی کاپیوں میں دیکھ کر لکھیے. سوالوں کے جوابات بتائیے. سوال: عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیجتے تھے. سوال: کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں؟ جواب: بدو عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں. سوال: بی بی حلیمہ کون تھیں؟ جواب: بی بی حلیمہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں. سوال: بی بی حلیمہ کی اونٹنی کیسی تھی؟ جواب: بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کمزور تھی. سوال: روزی کمانے کے لیے بدو عورتوں کا ذریعہ کیا تھا؟ جواب: عرب کے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کرنا روزی کمانے کے لیے بدو عورتوں کا ذریعہ تھا. سوال: اللہ کے رسول کی والدہ کیا چاہتی تھیں؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی داعیہ کے سپرد کرنا چاہتی تھیں. سوال: قافلے کی عورتوں کو تعجب کیوں ہوا؟ جواب: حضرت حلیمہ بچے کو لے کر جیسے ہی اونٹ پر سوار ہوئیں، کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ تیزی سے دوڑنے لگی. اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی. یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو تعجب ہوا. پلیز لائک، کامنٹ and subscribe our channel. Thanks for watching. مکمل سبق کے لیے سبق کا دوسرا حصہ ضرور ملاحظہ فرمائیں. ہوم میڈ فریش ایگ لیس کیکس. آرڈر ناؤ. لاک ڈاؤن کے اس حصے کو مزید انجوائے بنانے کے لیے اپنی برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسریز وغیرہ کے لیے ہوم میڈ کیکس کا آرڈر کریں. کانٹیکٹ فار آرڈرز 9371008415.
سبق کے اس حصے میں بتائے گئے تمام سوالوں کے جواب کاپیوں میں لکھیے اور اپنے ٹیچر کو رپلائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔